خواب میں مردے کا گھر میں آنا، کچھ مانگنا، کچھ دینا، رونا یا پریشان ہونے کی تمام تعبیریں دیکھیں۔ یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی خواب تین قسم کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، دوسری قسم ایمان والوں کے لیے شیطان کی طرف سے ہے، تیسری قسم پریشان کن خیالات ہیں۔ جابر مغربی نے فرمایا ہے کہ خواب کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ خواب میں ایک جھوٹ چیز نظر آتی ہے اور اس کی تعویل اس کے فرزند یا برادر پر واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ابو جہل مسلمان ہو گیا ہے، حالانکہ اس کے بعد اکرمہ ابو جہل کے فرزند اسلام لائے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اسد امیر مکہ اسلام لایا ہے، حالانکہ اس کے بعد عباس بن اسد کے فرزند اسلام لائے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کے خواب کی تعویل ماں پر پڑتی ہے اور غلام کے خواب کی تعویل آقا پر پڑتی ہے۔ خواب انسانی خصلت کا حصہ ہیں، ہر انسان زندگی میں اس سے دو چار ہوتا ہے، کبھی اسے اچھے اور کبھی بڑے خوفناک خواب دکھائی دیتے ہیں۔ جب آدمی اچھے خواب دیکھتا ہے تو اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ خواب میں اسے کیا اشارہ ہوا ہے، اور جب برے خواب ہوں تو خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کی قرآن و سنت سے رہنمائی بہت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کی گئی وہ نیند میں خواب میں تھے۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح کے پھوٹنے کی مانند بالکل آشکار ہو جاتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کے 40ویں حصے میں سے ہے۔ آئیے جانتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کہ خواب میں مردے کا زندہ ہونا، خواب میں مردے کا گھر میں آنا، خواب میں مردے کا اپنے آپ کو زندہ دیکھنا، خواب میں مردے کا اس زندہ سے باتیں کرنا یا اس کے متعلق تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ وہ خود مردہ سے زندہ ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے آنے والا جو وقت ہے بہت اچھا اور نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نیکی حاصل ہوگی، اس کو بزرگی ملے گی۔ خاص کر اگر مردے کو خوش دیکھا اور کشادہ روح دیکھا، مردہ خوش ہے اور اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، اس کی یہی تعبیر ہے کہ آنے والا حال اس کا اچھا ہوگا۔ اور جس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی زندہ آدمی یعنی جو اس وقت دنیا میں موجود ہے اس کو اس نے مردہ دیکھا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حال برا ہوگا، آنے والا وقت اس کے لیے آزمائش کا ہے، مشکل کا ہے، تکلیف کا ہے۔ خاص کر اگر مردے کو اس نے ترش دیکھا، اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے اور وہ خوش نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، حالت خراب، اور اگر کوئی اپنے مردہ باپ کو زندہ دیکھے، یعنی کسی کا باپ وفات پا گیا، دیکھنے والا کوئی بھی ہو، لڑکا لڑکی عورت یا مرد، اپنے والد کو دیکھیں کہ وہ وفات پا گیا ہے لیکن اب اس نے اپنے مردہ باپ کو خواب میں زندہ دیکھا ہے اور وہ خواب کے اندر خوش اور پاکیزہ لباس میں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دولت اور عزت پائے گا، اللہ کی طرف سے اس کو مال اور دولت عطا ہوگی، اور اسی طرح اس کو دنیا والوں میں عزت ملے گی، اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا، اور اس کا آنے والا جو وقت ہے اس میں اچھا کام ہوگا، بہت ہی نیک ہوگا۔ اور اگر اپنی ماں کو جو دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اس کو زندہ دیکھتا ہے تو فرمایا اس کی تعبیر والد کو دیکھنے کے بالکل خلاف ہے، یہ اس کے اوپر غم اندوز تکلیف اور مصیبت آنے کی دلیل ہے کہ آنے والے وقت میں اس پر تکلیف آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے۔ اور اگر ایک عورت یا لڑکی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا یا اس کا بھائی زندہ ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا غیب سے سفر آئے گا، ایسا سفر جو اس نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کہیں بھی اس کو سفر پیش آ جائے گا اور یہ سفر کو جائے گی۔ اور اگر کوئی انجان آدمی ہے، اس نے کسی انجان مردہ کو زندہ دیکھا ہے، اس کو وہ جانتا نہیں ہے اپنی زندگی میں، لیکن خواب میں اس کو دیکھا، تو دلیل ہے کہ اس مردے کے جو خاندان والے ہیں ان کا حال بہت اچھا ہوگا، وہ خوشحال ہوں گے۔ اور اگر یہ دیکھے کہ زندہ مر گیا ہے، کسی انجان کو دیکھا
دیکھا وہ زندہ ہے اور وہ خواب میں مر گیا ہے، دلیل ہے کہ یہ تعبیر اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ کو غمگین، پریشان اور تکلیف میں دیکھے، دلیل ہے کہ اس کی دولت، اس کے مال، اس کی عزت، اس کے مرتبے اور اس کے مقام میں کمی آئے گی، نقصان آئے گا۔ اور اگر دیکھے کہ کسی مردہ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے زندہ کر دیا تو دلیل ہے کہ کوئی کافر آدمی اس خواب میں دیکھنے والے مرد یا عورت کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ بہت ہی اچھا خواب ہے اور اس خواب کے آنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے مردے کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تو مر گیا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو زندہ ہوں۔ دلیل ہے کہ اس جہاں میں مردے کی بات اچھی ہے اور حق تعالیٰ اس سے خوش ہیں، اس سے راضی ہیں اور آخرت میں اس کے لیے اچھا مقام اور مرتبہ ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت اس بات کی علامت ہے کہ مردہ جو کچھ کہتا ہے وہ درست کہتا ہے۔ خواب میں جو مردہ اپنے لیے کہتا ہے بالکل درست کہتا ہے، اور اگر دیکھے کہ مردہ شاد ہے، خوش ہے اور اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ صدقہ اور دعا اس کو پہنچتی ہے۔ اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ ایسے مردہ کو صدقہ خیرات کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، غریب غربا کو اس کے ایصال ثواب کی نیت سے کھانا بھی کھلائیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو اپنے گھر میں گود میں لیا ہوا ہے، دلیل ہے کہ یہ آدمی اگر بیمار ہے تو تندرست ہوگا، سلامتی والا ہوگا، اور اگر قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے تو قرضے سے خلاصی نصیب ہوگی، پریشان حال ہے تو اللہ کے حکم سے خوشحال ہوگا، اور اگر وہ مردہ اس کے اپنے رشتہ داروں سے ہے، اپنے قبیلے سے ہے تو دعا اور صدقہ کی اس سے امید رکھتا ہے۔ تو مردہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اے خواب دیکھنے والے، تو میرے لیے صدقہ بھی کر، دعا بھی کر، میرے لیے قرآن مجید پڑھا کر مجھے ایصال ثواب بھی پہنچا۔ اسی طرح اگر دیکھے کہ کوئی مردہ خوشحال ہے تو دلیل ہے کہ اس کو دعا اور صدقہ پہنچا ہے اور وہ اس سے خوش ہوا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے اگر یہ اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے اچھائی کی امید رکھتا ہے تو وہ اپنے سے پہلے جانے والے کوئی بھی رشتہ دار ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے بھی اس کے رشتہ دار ایسا ہی اہتمام کریں گے۔ حضرت حافظ معبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ مردے نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا ہے اور اس کو گود میں لیا ہے، دلیل ہے کہ اس کی عمر لمبی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دراز صحت والی عمر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ مردے نے اس کو دیکھا اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور بے رغبتی اختیار کی اور کوئی بات بھی نہیں کی، تو دلیل ہے کہ صاحب خواب اس کے لیے صدقہ دے اور اس کو نیک دعائیں دے اور اس کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائے۔ اور اگر مردے کو اس نے دیکھا کہ وہ ترش روح ہے اور غمناک ہے، غصے میں ہے، دلیل ہے کہ عاصی اور گنہگار ہوگا۔ اور اگر مردہ ہنس رہا ہے اور پھر اس کے بعد رونے لگ گیا، دلیل ہے کہ وہ مردہ مسلمان نہیں مرا، اللہ کے حکم سے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے کہ اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوا ہے۔ اور اگر مردے کو کسی مرد یا عورت نے عاجز دیکھا اور بغیر لباس کے ننگا دیکھا تو اس کی دلیل ہے کہ مردے کا حال برا ہے، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے وہ پکڑ میں ہے۔ اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے لیے صدقہ خیرات کریں اور اس کے لیے غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ مردہ نماز پڑھتا ہے، دلیل ہے کہ اس مردے نے زندگی میں بہت استغفار کیا ہے، بہت زیادہ اس نے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کیا ہے۔ اور اگر مردے کو دیکھے کہ جس جگہ نماز پڑھتا تھا اسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو مردے کے دین پاک اور زندہ درستی عاقبت پر دلیل ہے، اللہ کی طرف سے اس کا انجام، اس کا خاتمہ بالخیر ہے، اچھا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے آگے انعامات ہیں۔ یہ تمام تعبیریں ہیں خواب میں مردے کا زندہ ہونا اور اس کے متعلق جو تعبیریں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔